نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، یہ ذرا دیہات سے آیا تھا، شہری آبادیوں سے دور تھا. نبی کریم علیہ السلام کو آ کے کہتا ہے اتقبلون صبیانکم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو چومتے؟ اور ہم نہیں چومتے، ہم نہیں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں سے اللہ نے اگر رحمت چھین لی ہے، شفقت چھین لی ہے، اس میں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا ہے؟ یعنی اولاد کے ساتھ بلند پائے کی شفقت، حق جو ان کا بنتا ہے حق سے محروم نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے حقوق کے بارے میں نہیں، ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر اتنی باریکی سے، اتنی باریک بینی سے پیرا دیتے اور لوگوں کی تربیت کرتے. ایک مجلس لگی ہے کہ جس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبار صحابہ کرام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے سے دودھ تناول فرمایا. دودھ تناول کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے، اب ظاہر ہے کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے مجلس کے اندر بیٹھے لوگوں کو کوئی چیز پیش کر دیتے، تو آپ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام اتاذن لی ان اوتی ہؤلاء، قال واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اوصر بنصیبی منک احدا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں بچے یہ دودھ کا پیالہ جو تیرے حصے میں آتا ہے دائیں طرف تو میرے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، اگر تو اجازت دے تو اس طرف خالد ابن ولید بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، کیا میں ان کو پیش کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچہ کہتا ہے آپ کی طرف سے جو نصیب میرے حصے میں آیا میں کبھی بھی اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ پہلے مجھے پلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے دیا کیونکہ حق اس کا ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. وراثت کا حق، ماں باپ کی پراپرٹی جائیداد سے جو حق بنتا تھا ہر وارث کو حق دے دیا ہے. فلا وصیۃ لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے مسائل سننے کو ملتے ہیں. ایک مسئلہ سننے کو ملا کہ ایک عورت، اب وہ دنیا سے جا چکی ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، جو بیٹا اس کی زندگی میں بہت تنگی دیتا، تکلیف دیتا، تو اس کو اس کے حصے سے، اس کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی سے، اس کے حصے سے محروم کر کے اپنی زندگی میں وصیت کے تھرو اپنی ساری جائیداد دو بیٹیوں کی ذمہ لگا دی. بھائیو جس کا حق بنتا ہو اس کو حق دیں، حق سے محروم نہ کریں. وہ حق تعلیم کا ہو، حق علاج کروانے کا ہو، حق پرورش کرنے کا ہو، لباس پہنانے کا ہو، کھانا کھلانے کا ہو، جو حق بنتا ہے وہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری اختیار کرو. قلبی رجحان ہونا، ماں باپ کا اولاد 3-4 بچوں میں سے کسی ایک طرف رجحان ہونا یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک کا لحاظ رکھتے دوسرے کا حق غصب کر دیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے تیسرے کا حق غصب کر دیں. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں. اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس بات پہ تربیت کی ہے، پھر وہ دنیا میں موجود ہوں تب بھی، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ، اور اتنا اچھا صدقہ جاریہ بنتی ہے کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، صدقات کرتی ہے ان کی طرف سے. اگرچہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اپنے ذاتی اعمال جو ہیں ان کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن جو شخص صالح اولاد چھوڑ کے گیا اس کی نیکیوں کا سلسلہ کٹتا نہیں، رکتا نہیں، وہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال جو اس کی ذات کی طرف سے انجام دیے جا رہے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، 3 عمل باقی رہتے ہیں. علم ينتفع به، اس نے کسی کو علم سکھایا، استاذ تھا، معلم تھا، تو کسی کو علم سکھا دیا. ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ مسند کے اوپر، ممبر کے اوپر، روسٹم کے اوپر کھڑا ہو کے لوگوں کو علم سکھا رہا ہو. آپ کے پاس 10 حدیثیں آتی ہیں، 10 سنائیں لوگوں کو، 5 آتی ہیں، 5 سنائیں لوگوں کو. جو سیکھ کے آپ سے فائدہ اٹھاتا رہے گا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر پہنچتا ہے. او صدقۃ جاریہ،
یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیا جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی جاری رہا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے، ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو دعا کرتی ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے۔ اور بعض محدثین نے تو لکھا ماں باپ کے چلے جانے کے بعد جو اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے وہ اولاد نیک ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وہ اولاد نیک ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔